الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم امتیاز دانش، آپ دیکھ رہے ہیں حکمت امتیاز یوٹیوب چینل۔ میرے پیارے دوستو، آج ہم جو بیماری لے کر آئے ہیں، جو نسخہ اس کے لیے لے کر آئے ہیں، تو بہت ہی زبردست نسخہ ہے اس بیماری کے لیے۔ تو اس بیماری کو ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے میری کہ آپ ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس دیں اپنے، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے پیارے دوستو، آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے لو بلڈ پریشر۔ بلڈ پریشر کا لو رہنا، بلڈ پریشر کا لو ہو جانا۔ اگر یعنی کہ آپ کا بلڈ پریشر ٹھیک رہتا ہے لیکن کبھی کبھار جا کے لو ہو گیا تو اس کے لیے تو میڈیسن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے اگر بیماری ہے تو اس کے لیے میڈیسن کی ضرورت ہوگی آپ کو، لیکن اگر آپ کا کبھی کبھار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ایک آسان سا ٹوٹکا ہے، وہ آپ استعمال کر لیں، اس سے بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ ایک دیسی انڈا لے لیں، اس کو ابال لیں، اس کے اوپر نمک لگا کر وہ کھا لیں، ٹھیک ہے؟ 2-3 انڈے کھا لیں، انشاءاللہ اس سے کیا ہوتا ہے، بلڈ پریشر آپ کا اوپر آنا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر اس ترکیب سے بھی نہیں آ رہا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، 1 گلاس پانی کا لینا، تھوڑا سا اس کو گرم کرنا ہے، اس میں آپ نے آدھی چمچ نمک ڈال لینے ہیں، ٹھیک ہے؟ مکس کر کے وہ پانی پی لیں، اس سے انشاءاللہ ضرور آپ کا بلڈ پریشر اوپر آ جائے گا۔ لیکن جن کا مستقل طور پر بیچاروں کا بلڈ پریشر لو رہتا ہے وہ تو عذاب پہ ہوتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ جب بلڈ پریشر لو ہونے شروع ہو جاتا ہے نا، جسم میں سستی آ جاتی ہے، کاہلی آ جاتی ہے، اور ایسے لوگ خوفزدہ بھی بہت زیادہ رہتے ہیں، پھر بزدل بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ لو بلڈ پریشر کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سر میں درد ہونا شروع ہو جائے گا، سر ٹھنڈا ہونا شروع ہو جائے گا، جسم ٹھنڈا ہونا شروع ہو جائے گا، چکر آنے شروع ہو جائیں گے، ہاں جی۔ اور اس کے بعد کہہ کا خیال آئے گا، جیسے کہہ آ رہی ہو، بکائیاں آ رہی ہوں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا لو بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور جن کے بلڈ پریشر لو رہتے ہیں نا وہ کام نہیں کر سکتے، سوئے رہتے ہیں، لیٹے رہتے ہیں، کام کرنے کو دل ہی نہیں کرتا، اٹھنے کو دل نہیں کرتا، بات کرنے کو دل نہیں کرتا، ہاں جی۔ تھکاوٹ ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، بے قراری ہوتی ہے، اور یوں پڑے بے سدھ پڑے ہوتے ہیں کہ جیسے جسم میں جان ہی نہیں ہے۔ تو یہ ساری لو بلڈ پریشر کی کیفیات ہیں، اور یہ ساری کی ساری علامتیں بلڈ پریشر لو کی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر خدا نخواستہ آپ کا یا آپ کے کسی رشتہ دار کا، کسی دوست کا، کسی کا بھی بلڈ پریشر لو رہتا ہے تو پریشان ہونے کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں، یہ نسخہ آپ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو سب سے آپ نے پہلے کیا کرنا ہے میرے بھائی، سب سے پہلے آپ نے لینی ہے جناب اجوائن دیسی، ٹھیک ہے؟ اجوائن دیسی آپ لیں گے 30 گرام، تیز پات 30 گرام، رائی سرخ 30 گرام، گندھک آملہ سار 90 گرام، انتہائی باریک پاؤڈر بنا لینا ہے۔ آپ نے پھر اس کا کیپسول بھر لینا ہے، 1000 ملی گرام کا کیپسول بننا ہے۔ صبح و شام ایک کیپسول ہمراہ اجوائن اور پودینے کے قہوے کے ساتھ دینا ہے، اجوائن اور پودینے کے قہوے کے ساتھ دینا ہے، جو صبح شام آپ کھانے کے بعد دیتے جائیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ جو ہے نا ایک مجموعہ فلاسفہ ملتی ہے، وہ چھوٹی آدھی چمچ آپ نے دن کے وقت استعمال کرنی ہے، بس اتنا سا کام آپ نے کرنا ہے۔ تو یہ آپ نے استعمال کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے۔ اچھا، آپ دیکھیں گے 1 ہفتے کے اندر اندر آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو جائے گا، اور آپ کا بلڈ پریشر انشاءاللہ تعالیٰ 4 ہفتے اگر آپ استعمال کر لیں گے آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا۔ پھر یہ کم از کم بلڈ پریشر کی کوئی پریشانی آپ کے لیے نہیں بنے گی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اور پورے دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی، خوشحالی والی، خوشیاں بھری، سعادتوں بھری زندگی نصیب کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔